رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ساری عمر کی جو ہے قضا نماز ادا ہو گئی، جس کی 70 سال کی بھی قضا نمازیں ہوں گی، ان 4 رکعت پر وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ حدیث پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاسرار الموضوع فی اخیار الموضوع یعنی موضوعات کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری جمعے میں جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھی ہے تو اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ من گھڑت ہے، لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے، وضع کی ہوئی ہے۔ ایک جو رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان نمازیں چھوڑ دیں اور پھر یہی کریں کہ ہر رمضان کے آخری جمعے کو قضا کر لیں، یہ غلط بات ہے۔ اسلام نے قضا نمازوں کی ترتیب بتائی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 12 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئے ہیں اور 18 سال کی عمر میں آپ کو فکر لگی کہ پچھلے 6 سالوں کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو 12 سال کی عمر میں جب آپ بالغ ہوئے تھے، آپ پر نماز فرض ہوئی تھی، تو اس وقت سے حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، تو روزانہ کی اعتبار سے آپ ان نمازوں کو ادا کریں۔ فجر کی نماز میں فجر کو، ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ جو نمازیں ہیں ان کی قضا کو پورا کریں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندے کی قضا نمازیں ہیں تو وہ نوافل کی بجائے قضا نمازوں کو پڑھے تو ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اگر بالفرض آپ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئے، 18 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے وہ فکر لاحق ہوئی کہ اب قضا نمازیں پڑھنی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس دن سے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، ترتیب ذہن میں نہیں ہے، تو ایک اندازہ لگائیں اور اس اندازے کی بنیاد پر آپ نمازیں شروع کریں کہ اس فجر سے فجر کی شروع کریں، ظہر میں ظہر کی قضا کریں۔ ہر نماز اگر آپ ترتیب کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے ساتھ ایک جو ہے قضا پکڑ لیں، فجر کے ساتھ فجر کی قضا، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، عشاء کی نماز کے ساتھ عشاء کی قضا۔ تو یوں آپ ترتیب کے ساتھ قضا نمازیں پڑھیں۔ شریعت اتنی بھی آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے بنا لیا۔